حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ لجپال کریم آقا علیہ السلام ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دوپہر کے وقت آرام فرمایا، اور میری والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کو ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضور بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم خوشبو کے طور پہ آپ کے پسینے کو استعمال کرتی ہیں، اور آپ کا پسینہ مبارک تمام جتنی بھی خوشبو ہے وہ چاہے مشک و عنبر ہو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشبودار ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ سے حضور گزر بھی جاتے تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے راستے معطر ہو جاتے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کی وجہ سے پہچان جاتے کہ یہ وہ رستہ ہے جس رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری کوئی نہ کوئی مدد فرما دیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کل آنا۔ جب وہ کل آیا تو حضور نے فرمایا کہ آنے سے پہلے جب تم آؤ اپنے ساتھ ایک کھلے منہ والی بوتل بھی لے کے آنا اور ایک چھڑی بھی لے کے آنا، کوئی لکڑی۔ جب وہ کھلے منہ والی بوتل لے کے آ گیا، ایک وہ لکڑی کا ٹکڑا لے کے آ گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک سے اس لکڑی کے ساتھ پسینہ جمع کر کے اس شیشی میں جمع کر رہے ہیں۔ حضور نے جب اپنا پسینہ مبارک دے دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے گھر لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو کہنا کہ یہ جو لکڑی ہے اس کو ڈبو کے یہ اپنے جسم پہ لگا لینا پسینہ۔ اب وہ مانگ تو رہا تھا کہ حضور میری کوئی مدد کر دیں، اور دیکھیں کہ حضور کے پسینے کا یہ عالم ہے تو بندہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہم تو کسی جگہ سے گزر جائیں، بدبو کی وجہ سے سخت گرمی کے موسم میں لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر کہیں کہ ہم معاذ اللہ شاید حضور جیسے ہیں یا حضور ہمارے جیسے ہیں، ہمارا تو پسینہ بدبودار ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ قربان جاؤں، آپ کا پسینہ مبارک بھی معطر ہے، اور تمام خوشبوؤں کے اوپر حضور کے پسینے کی خوشبو غالب آ جاتی تھی۔ تو پھر یہاں تک یہ عالم نہیں رہا، بلکہ جب وہ لڑکی اپنے گھر میں حضور کا پسینہ بطور خوشبو استعمال کرتی تو ان کے گھر سے اتنی خوشبو آتی، حتیٰ کہ اہل علاقہ اس مکان کو ان کا نام ہی پڑ گیا، خوشبو والا مکان۔